بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال تعالى فقرؤوا ما تيسر منه وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سب سے بہترین اور اشرف اور عزت والی مخلوق ہے۔ دنیا میں ساری مخلوق جانکار ہیں سوائے انسان کے۔ انسان ماں کے پیٹ سے کچھ سیکھ کر نہیں آتا ہے، اور دیگر تمام مخلوقات جو ہیں انسان کے علاوہ وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتی ہیں۔ ماں اسے کچھ چلنا نہیں سکھاتی، بولنا نہیں سکھاتی، کھانا کھلانا نہیں سکھاتی۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ وقت میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح کے دیگر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنی زندگی کے جو بھی اعمال ہیں وہ خود بخود کرنے لگتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کو بولنا، چلنا، زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک گھڑی کے جو معاملات ہیں وہ سب کچھ سکھانے پڑتے ہیں۔ کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ، نکلنے کا طریقہ۔ یعنی انسان جو ہے جاہل ہے، اور جتنا علم اس کے پاس آتا ہے اس کی ان پڑھ اور اس کو نہ جاننے کی چیز جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور جانکاری زیادہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، اور سب سے بہترین جو سیکھنے کی چیز جو دنیا کے اندر تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری ہے وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک ہی پوری کائنات کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان المبارک جیسے مہینے میں قرآن کریم کو اتارا، فیہ ھدی للناس، اور پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کو اتارا۔ تو مسلمان جو ہوا، اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر جس نے بھروسہ کیا، اس کے لیے تو بہت ہی بہترین یہ کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اللہ اس آیت میں خود پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آسمان سے نازل ہوئی آپ پر آیتیں ہیں اس کو آپ تلاوت کیجئے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجئے اور اس کو پڑھیے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا نبی جی سے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ آپ قرآن کریم کو پڑھتے رہیے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فقرؤوا ما تیسر منہ، کہ قرآن کریم میں سے وہ حصہ پڑھتے رہیے جو تمہیں آسان لگتا ہو، یعنی اس کو پڑھتے رہنا ہے،
اور قرآن کریم میں سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ جو آیت ہے ورتل القرآن ترتیلا یعنی قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، یہ حکم دیا. ٹھہر ٹھہر کر یعنی آرام کے ساتھ، اس کو عزت احترام کے ساتھ، اس کی تجوید اور جو قرآن کریم کے حقوق ہے اس کی رعایت کے ساتھ اس کو پڑھیے. تو قرآن کریم میں اللہ نے جو ہے اس کی تلاوت کا اہتمام، اس میں غور و فکر کرنے کا اہتمام کرنے کا ہم کو حکم دیا. اور امت کا یہ جو خرابی کا جو عالم ہوا ہے اور آج جو امت بکھری ہیں، پریشانی کے عالم میں پڑی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے اپنے ہاتھ کو دھو بیٹھی، قرآن کریم سے بہت دور ہو گئی. میں ابھی 4 یا 5 دن پہلے اپنی بائک کی سروس کروانے گیا تھا، اپنی نام نہیں لیتا اس کا، لیکن جو ہے قریب میں اپنے چکلی میں. تو صبح میں کیونکہ ابھی دوپہر کا مدرسہ ہے، صبح میں جلدی چلا گیا. اس کو دیکھا، اس نے جیسے ہی دکان اپنی کھولی ہے تو وہ کہہ رہا تھا میں جب گھر سے نکلتا ہوں آیت الکرسی شروع کر دیتا ہوں. مجھے 25 سال ہو گئے میری نماز نہیں گئی مولانا. اللہ کے بندے ایسا نہیں کہ عالم کا تھپا لگا ہو، مفتی کا تھپا لگا ہو، یا سر پر پگڑی ہو اور بہترین صوفیانہ لباس ہو، وہی اللہ والا نہیں. ایک ریڑھی والا، ایک گیریج کا کام کرنے والا، ایک نارمل آدمی بھی اللہ کا ایسا قریب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں جب سے گھر سے نکلا ہوں تب سے جو ہے میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جس وقت میں پہنچا وہ چھوٹا سا قرآن لے کر جو ہے یاسین، تبارک وغیرہ پڑھ رہا تھا. اور کہتا تھا مولانا میری ایک ترتیب ہے کہ میں رمضان میں تو قرآن ختم کرتا ہی ہوں، لیکن اس کے علاوہ پورے سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتا ہوں. تو پھر آپ بتاؤ کہ اس دکان میں، اس گھر میں کون سی پریشانی آ سکتی ہے؟ قرآن کریم تو اللہ سے لڑنے والی ہے کہ یا اللہ اس کی سفارش کر، اس کی پریشانی کو دور کر. اللہ نے کئی جگہ ایسی آیتیں اتاری ہیں، بلکہ حدیث شریف میں ملتا ہے قرآن کریم کی ہر ایک آیت جو ہے معظم اور متبرک ہیں، برکت والی ہیں، رحمت والی ہیں، عظمت والی. ہر آیت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی اگر یہ بات کہہ دیں کہ یہ آیت تمام آیتوں کی سردار ہے، یعنی یوں سمجھے ہمارے گاؤں میں جیسے ایک بڑا ہوتا ہے لیڈر، ایسے قرآن کریم کی آیت سب سے بڑی کون سی؟ سردار والی آیت. اللہ کے نبی نے فرمایا آیت الکرسی ہے. وہی عمل جو ہر نماز کے بعد ہم کو کہا جاتا ہے کہ پڑھیں. تو قرآن کریم سے تعلق ہمارے دلوں کو روشن کرنے کا ذریعہ، ہمارے گھروں سے بلا نکالنے کا ذریعہ، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر حسد، ہر تکلیف سے دور اگر کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن کریم ہے. اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، اپنے باپ داداؤں کو ہم نے دیکھا تھا نا کہ صبح کے وقت میں بڑا ان کے پاس قرآن ہوتا. ہم نے اپنی دادی کو، دادا کو، ابا کو دیکھا بڑا قرآن لے کر صبح میں بیٹھ جاتے. صبح میں ساری کھڑکیاں کھل جاتی تھی اور جو ہے لبان ہوتا تھا، خوشبو ہوتی تھی. مطلب صبح کے وقت میں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ صبح کے وقت میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور ایک شام کے وقت میں. اس لیے ہماری نماز میں بھی یہ حدیث شریف کی ترتیب ہے کہ فجر کے بعد تسبیح فاطمی پڑھتے ہیں اور ایک عصر کے بعد پڑھتے، کیونکہ ڈیوٹی بدلتی ہے فرشتوں کی. تو جو ہے اس موقع پر ہمارے گھروں میں بھی یہ ہوتا تھا. یہ عادتیں اور یہ کلچر ہمارے گھروں سے نکل گیا، اس کو واپس لانا ہے. اپنے نسل کو یہ سمجھانا ہے کہ قرآن کریم یہ واحد ایک ایسا راستہ ہے جو ہمارے گھروں کو روشن کرے گا، ہماری زندگی کو روشن کرے گا. ایک تو تلاوت ہے اور ایک ہے اس کو سمجھنا، یہ بھی ضروری ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں ترجمہ پڑھ کے یا کسی عالم کے پاس، دونوں چیزیں کرنا ہے، لیکن تلاوت تو جو ہے اپنی زندگی سے چھوڑنا نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسے صبح کے وقت میں ہم پڑھتے ہیں 15ویں پارے میں ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن میں اس کی تاکید کی گئی
کیا فرمایا کہ فجر کا جو ٹائم ہوتا ہے اس موقع سے قرآن کریم کی تلاوت کرو. اس کی وجہ بتائی کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے. ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن کریم جب ختم ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں ہمارے پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے. قرآن کریم کتنی عظمت والی کتاب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ بہترین انسان اور بہترین کام وہ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور پڑھاتا ہے. یہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں. اور اللہ کا نبی جو ہے جو بات کہہ دے وہ حقیقت میں سچ ہے اور بالکل 100% سچ ہے. تو اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام بہت ہی شدت کے ساتھ اور بہت ہی پیار کے ساتھ اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے. یاسین شریف پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے کتنی ساری باتیں بتائی ہیں. بہت سے لوگوں کو پریشانی کہ بھائی ہمارے گھر میں فقر و فاقہ، تنگی، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ بات نہ ہو کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے زندگی میں اس کو فقر و فاقہ، تنگی نہیں آ سکتی. لیکن پھر بھی ہماری تھنکنگ یہ ہے کچھ لکھ کر دے دو. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے تو ہمیں عامل بنایا، سب سے بڑا باپو بنایا کہ آپ قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو. یہ سب سے بہترین صورت ہیں جس کے اندر اللہ نے جو ہے اپنی حمد و ثنا بیان کی. سورہ فاتحہ کے ذریعے سے کئی بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اس کی کتنی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم جو ہے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائیں. ہم عمل کر کے بتائیں گے وہی ہماری نسل کریں گی. اپنی مسجدوں میں اس کا اہتمام کریں. پہلے ہوتا تھا نا، میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، پہلے عشاء کے بعد ترتیب سے جو ہے یہاں نوجوان بیٹھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی. وہ اہتمام ختم ہو گیا. وہ عمل جو خوبصورت تھا وہ اس کو جو ہے اس کی فکریں چلی گئی. کرنا ہے، کرنے کے کام میں ہم کو آگے بڑھنا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کا نبی جس کا ہم نام لیتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس وقت تک محمد نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے جب تک کہ یہ قرآن کی آیت نازل نہ ہو. نزول قرآن ہمارے نبی کے قلوب اطہر پر ہوا تب جا کر وہ نبی بنے. تو نبی جب نبی پر قرآن کریم اترتا ہے تو تب جا کر اتنے معذب نبی بنتے ہیں. تو یہی قرآن کریم کی نورانیت اور اس کی تلاوت جب ہمارے دلوں پر ہوگی، ہماری زبانوں پر ہوگی، تو کیا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا؟ اس کا اثر اتنا ہے کہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے پہاڑوں پر، دیگر کئی جگہ پر قرآن کریم کو اتارنا چاہا، یہ ریزہ ریزہ ہو گئے. کسی کی حیثیت نہیں تھی کہ قرآن کریم کو اٹھائیں. حاملین قرآن یعنی قرآن کو اٹھانے والے اللہ نے ہم انسانوں کے دلوں کو رکھا ہے. تو یہ اتنی عظمت والی کتابیں، اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی مشکل کام ہے، بہت ہی آسان کام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، ان کو جو ہے اللہ کی زیارت ہوئی سپنے میں، خواب میں. آنکھ کھلی آنکھیں تو اللہ کو دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے معراج میں دیکھا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. ہاں، خواب میں اللہ کی زیارت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی. اللہ سے پوچھا کہ اللہ تجھ سے قریب ہونے کا کوئی عمل بتاؤ. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اللہ کو پوچھا، کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. پھر پوچھا کہ سمجھ کر پڑھنا ہے یا بغیر سمجھے؟ تو کہا کہ سمجھ کر پڑھے تو بہت اچھا، اور اگر نہ سمجھ میں آتا ہو تو کم از کم قرآن کریم کی تلاوت تو کرنی ہی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ تو سپر پاور ہے. اللہ کی کتنی قدرتیں، اللہ کتنی عظمت والا ہے، اور اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے تو ہم کو بار بار یہ بات کہنے کو کہی، اللہ اکبر. پیدا ہوئے ویسے کانوں میں یہ بات سب سے پہلے ڈالی گئی. صبح جیسی ہوتی ہے، سارا سناٹا ہوتا ہے، اس وقت میں بھی یہ صدائیں گونجتی ہیں اذان کے ذریعے، اللہ اکبر
اللہ اکبر، کیا بتایا کہ اللہ سب سے بڑا، اتنا عظیم پاور والا، طاقت والا اللہ، یہ قرآن کریم ہم مسلمانوں کو عطا کیا، پوری کائنات کو عطا کی ہے، مسلمانوں کی خصوصیت ہے۔ وہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے تو اس کا دل، اس کا گھر، اس کی دکان، اس کی نسل سب روشن ہو جائے گی، اور زندگی سکون سے نہ رہیں تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ کی باتوں پر یقین رکھو اور اس پر عمل کرو، انشاءاللہ زندگی بہتر بن جائے گی۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، ان میں کچھ ایسے ہمارے اکابرین گزرے ہیں۔ دو صحابہ ایسے تھے جو ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دو صحابی ایسے ہیں جو ایک رکعت میں کھڑے ہوتے اور پورا قرآن کریم ختم کر دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں، انہی صحابہ کے فالوور جو تھے، ان کو چاہنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، امام ابو حنیفہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، ان کے مسائل پر چلتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ایسے ہیں، ایک رکعت میں کھڑے ہوتے پورا قرآن کریم ختم کر ڈالتے تھے۔ اور ایک تابعین ہیں سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، وہ بھی جب ایک رکعت میں کھڑے ہوتے اللہ کے سامنے پورا قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ کتنی عظمت والا، اور ایسا نہیں ہے جس کو عشق ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے اوقات کو نہیں دیکھتا، اور اللہ بھی ان کے لیے ایسا ہی آسان کر دیتا ہے، لیکن جو ہے یہ محبت کی علامت ہے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہر ایک کی بس کی بات ہے ہی نہیں۔ جس کو اللہ چاہتا ہے اپنا محبوب کا خط، اپنے محبوب کی جو ہے متبرک کتاب جو ہے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ سے توفیق مانگو، یا اللہ مجھے توفیق دے تجھ سے محبت کرنے کی، یا اللہ تو مجھ سے محبت کر، اور یا اللہ تجھ سے مجھے محبت ہو جائے، اور تو مجھے نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو جو ہے ایسے اکابرین گزرے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اخیر عمر میں، یعنی ایک زمانہ گزر گیا بڑھاپے میں، انہوں نے حفظ قرآن کیا، اور اس کے بعد جو ہے روزانہ 2 رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو بکر عیاش رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم کیا، یعنی بیچ میں ناغا ہی نہیں، 40 سال تک پورا قرآن کریم روزانہ ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بہت نام سنتے ہیں اور ان کو ماننے والے ہزاروں لوگ ہیں، لیکن ان کی ماننے والے نہیں ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کی ماننے والے نہیں ہیں۔ لکھا ہے ان کے بارے میں کہ جو ہیں وہ ایک دن میں اور ایک رات میں قرآن کریم کو ختم کرتے۔ اور میں یہ بات بہت مضبوطی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی سے لے کر قیامت تک آنے والا کوئی بھی ایسا اللہ ولی نہیں بن سکتا جو بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے ہو، امپاسبل ہے۔ جتنے بھی مشائخ گزرے، جتنے بھی اکابرین گزرے، آپ دیکھیں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا ہے انہوں نے۔ کوئی بھی اللہ والا ایسا نہ ہو کہ اپنے الگ الگ وظیفے پڑھ کے اللہ والا بنا ہو، ان کی زندگی میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت تو تھی ہی تھی۔ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اگر بنانا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بہت ضروری ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے زمانے میں جو ہے وہ بہت ظالم تھا۔ ان کے زمانے میں ایک بڑھیا کے بچہ تھا، اس پر بہت ظلم کیا۔ آپ دیکھو کہ اس زمانے کی بڑھیا بھی کیسی تھی، تو اس نے صرف اتنی بات کہی جس کو آپ اپنے وقت میں سرچ کرنا اور اس کی تحقیق کرنا۔ وہ بڑھیا نے کہا کہ حجاج بن یوسف تو جو ہے اپنے ظلم سے اپنے آپ کو روک لے، ورنہ جیسے 15 پارے تک اللہ نے کلا لفظ کو مٹا دیا، الف لام سے 15 پارے تک اللہ نے کہیں بھی کلا لفظ استعمال کیا ہی نہیں۔ 30ویں پارے میں آپ کو یاد ہو تو سورہ اقرا جو ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں پر سجدہ ہے آخر میں، کلا وہاں استعمال ہوا ہے باقی پاروں میں، لیکن شروع سے لے کر 15 پارے جہاں تک ہوتے ہیں وہاں تک میں کلا کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ تو اس زمانے کی بڑھیا قرآن سے کیسا تعلق رکھتی تھی کہ وہ کہنے لگی کہ حجاج تو اپنے ظلم سے اپنے ہاتھ کو روک لے، ورنہ جیسے 15 پارے تک اللہ نے کلا کو ہٹا دیا ہے تیرے کو بھی اللہ ہٹا دے گا۔
تو کیسا علم رکھنے والے تھی اس زمانے کی بڑھیا، اور جو ہے اس زمانے کی مستورات تھی، تو جو قرآن سے ایسا تعلق رکھتی تھی. تو جو ہماری زندگی میں لانے کے لیے ہمیں یہ بات سوچنی ہے. زبیدہ خاتون یہ ہارون رشید کی جو ہے اہلیہ ہے. اس کا بھی عجیب معاملہ ہے، اور انہوں نے جو ہے زبیدہ نے تو ایک نہر بھی کھدوائی تھی حاجیوں کے لیے. تو ان کے محل میں 100 باندیاں تھی، نوکر چاکر نوکرانی تھی، ساری کی ساری حافظہ. اور جو ہے انہوں نے یہ ڈیوٹی رکھی تھی کہ جب تک میں زندہ رہوں قرآن کریم کی ایک لمحہ تلاوت ختم نہیں ہونی چاہیے. یعنی ان کے گھر میں، ان کے محل میں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی. یعنی کتنا اہتمام کرتے تھے اپنے اکابرین اور اپنے بڑے. اور ایسا نہیں کہ یہ تو پرانی بات، اس سے پہلے ہمارے دادا پردادا لوگ بہت قرآن کریم پڑھتے، ان کو زیادہ آتا نہیں تھا، بولے بالے تھے، قرآن کریم کو کھولتے اور پڑھتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر 400 سال تک، میں بتا رہا ہوں 400 سال تک قرآن کریم کی آواز رکی نہیں ہے. یعنی کنٹینیو 400 سال تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی. سلطان سلیم تھا، اس کے زمانے میں سن ہجری 10 میں جو ہے مصر سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات لے کر استنبول گیا، اور جو ہے توپ کاپے سرائے پر اس نے ایک تعمیر کرائی جگہ، اس پر یہ تبرکات رکھے اور وہاں پر حافظ لوگوں کی ڈیوٹی نکی کی. 400 سال تک یہ عمل ہوتا رہا کہ قرآن کریم کی ایک لمحے تک بھی جو ہے اس کی تلاوت ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے خلافت ختم ہوئی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا. وہ جگہ دیکھنے جیسی ہو، کتنی برکت والی ہوگی کہ 400 سال تک. یعنی ایسا نہیں کہ ہماری اسلامی سلطنت تھی، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے اتنی خدمات انجام دی. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کی ترتیب کو لائیں. اس کے لیے جو ہے میں نے ایک شکل خالی لکھی ہے، آپ اس کو سوچیں کہ پورے سال میں اگر قرآن کریم ختم کرنا ہو، میں نے اس میں لکھا ہے ایک ورش میں ایک وقت قرآن کریم ختم کروانا طریقو، صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم کو اگر ایسا لگتا ہے اتنا موٹا قرآن ختم کیسے ہوگا، یہ پہلے آتا ہے دماغ کے اندر. تو میں نے یہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ آپ اس کو سمجھیں. پورے سال پورے قرآن کریم میں ٹوٹل 558 رکوع ہیں. پورے قرآن کریم میں 558 رکوع ہیں. اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے، روزانہ صرف 2 رکوع پڑھنے پڑیں گے. 2 رکوع ہم اگر پڑھیں گے تو میں نے لکھا ہے سورج کے کیلنڈر، یعنی اپنا جو انگریزی کیلنڈر ہے اس حساب سے 2 رکوع پڑھیں گے تو ایک مہینے میں 60 رکوع ہو گئے. اور پورے مہینے میں، پورے سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن، 31 پورے ملا لیں گے تو 60 کے حساب سے لگائیں گے تو 720 رکوع ہو جائیں گے. پڑھنا کتنا ہے دن میں؟ صرف 2 رکوع، اور اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ 2 رکوع پڑھنے. یہ تو بہت آسان ہے. تو اگر 2 رکوع ہم پڑھتے ہیں تو 720، یعنی ایک سال ختم ہونے سے پہلے ہی ہمارا قرآن کریم ختم ہو جائے گا. اور اگر کسی کو رکوع سمجھ میں نہیں آتا، رکوع جیسے وہاں آیت ختم ہوتی ہے عین لکھی رہتی ہے، اس کو رکوع کہتے ہیں. اور میں نے لکھا ہے کہ چلو رکوع نہیں سمجھ میں آیا تو ایک سال میں ختم کرنے کے لیے پورے قرآن کریم میں صفحے ہیں 848. پورے قرآن کریم کے صفحے جو ہیں، یہ جو بڑا قرآن 13 لیٹی والا ہے اس کے اندر بھی 848 صفحے ہیں. تو اس کو بھی اگر روزانہ 2 صفحے پڑھیں گے، صرف 2 صفحے، تب بھی قرآن کریم ختم ہو جائے گا. اس کی بھی ترتیب میں نے لکھی ہے کہ اگر 2 یا 3 صفحے اگر ہم پڑھیں گے تو مہینے بھر میں 90 ہوں گے، اور اس کا ٹوٹل کریں گے تو 180 ہو جائے، یعنی 1080 آرام سے ختم ہو گیا. اور صفحے کتنے ہیں؟ 848 ہی ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ کرنا چاہے صفحے کے حساب سے پڑھیں گے تو صرف 3 صفحے پڑھیں، اور اگر رکوع کے حساب سے پڑھنا چاہے تو 2 رکوع 3 رکوع. جب بھی آسانی ہو بہت آسانی کے ساتھ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. 10 منٹ نکالنے کی ضرورت ہے. اگر وقت ہم لگائیں گے قرآن کریم پر تو آسانی کے ساتھ ختم ہوگا. اور میں تو اس سے ایک قدم آگر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو نہیں پڑھنا آتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا ثواب ہے، اس کو سننا ثواب ہے. آپ موبائل میں سنیں،
لیکن دھیان سے موبائل میں سنیں، نہیں پڑھنا آتا ہے تو ٹھیک ہے یہ کریں، لیکن سنیں، قرآن سے اپنا تعلق رکھیں، اور جس کو نہیں آتا ہے یہ بھی کریں کہ صرف قرآن کریم پر انگلی گھماتے جائیں، اور صرف اتنا عمل نہ رکھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں لیکن اس کے ساتھ انگلی گھمائیں اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے نہیں آتا ہے، میں محبت کے ساتھ اس کی انگلی گھماتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کو یہ عمل بھی پسند آیا، ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔